کھڑے ہو جاؤ. یہ آج ہم سیکھیں گے دوسرا سلاطینوس کے 7ویں باب کی 3 سے 4 ہے. اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور وہ ہم مر جائیں گے. اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے. 100 ہم ارامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑے تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالے تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. پرانے نامہ کی وہ کہانی جو 4 کوڑیوں کے متعلق ہے، جن کی کامیابی کے متعلق یقین کرنا بہت مشکل ہے. کامیابی کے لیے ان کا اس قدر نامناسب امیدوار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خلاف 3 باتیں تھیں. نمبر 1، پہلی بات، وہ کوڑی تھے. وہ پوری طرح اس بات سے واقف تھے کہ کسی مقام پر یہ بھیانک بیماری انہیں مار ڈالنے کو تھی. دوسری بات، وہ بھوک سے مار رہے تھے. دشمن کی فوجوں نے آ کر شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، رسد پہنچانے والی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے شہر میں کال پڑ گیا تھا. یہاں تک کہ کوئی امیر بھی خوراک نہیں خرید سکتا تھا، اس لیے کہ کوئی خوراک نہیں تھی. اور ان کی بیماری کے باعث ان غریب اشخاص کو شہر کے دروازوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، وہاں روٹی کے لیے بھیک مانگ سکیں. تیسری بات، دشمن حملہ کرنے اور سب کو تباہ کرنے کو تھا. بہت سی گدھوں کی طرح وہ شہر کے رہنے والوں کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں. بس ان 4 آدمیوں کے سامنے پر امید مستقبل نہیں تھا. اگر وہ کوڑ سے بچ جاتے ہیں تو بھوک انہیں مار ڈالتی. اگر اس سے پہلے دشمن آ کر انہیں تلوار سے لاک نہ کر ڈالتا، اگر کسی کو برا رویہ رکھنے کا حق تھا تو وہ یہ لوگ تھے. فطرتی طور پر ان کے پاس زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی یہ لوگ امید کر سکتے، جو انہیں متحرک کر سکتی تھی، انہیں تحریک دے سکتی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کر سکتی تھی. میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یہ یقیناً اس قدر مایوس اور تباہ کن نہیں ہو سکتی جس میں ان غریب آدمیوں نے خود کو پایا. ہم دیکھیں گے ان کی صورتحال کی تبدیلی کے لیے کچھ ہوا. یہ تب ہوا جب ان کے رویے میں تبدیلی واقع ہوئی. انہوں نے خود سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے. اسی سے نہ صرف ان آدمیوں کی فرضی مایوس کن صورتحال میں تبدیلی واقعی، بلکہ اور بہت سے لوگوں کی صورتحال بھی بدل گئی جو موت اور تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے. اس سوال کے ذریعے ان آدمیوں کی صورتحال تبدیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صورتحال کے پیش نظر ان کے رویے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی، اور بیٹھ کر مرنے کا انتظار کرنے کی بجائے انہوں نے کچھ کرنے کا عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. ان کا رویہ یہ تھا، اگر موت ہمیں دبانے کو ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آرام سے موت کا انتظار نہیں کریں گے. ہم اٹھیں گے اور دشمن کے ڈیرے میں جائیں گے. اگر انہوں نے ہمیں جیتا چھوڑ دیا تو خیر، اگر انہوں نے ہمیں مار ڈالا تو کم از کم ہم نے کوشش تو کی تھی. کیا بات ہے! لہذا وہ سرگر عمل ہوئے اور وہاں مایوسی اور پریشانی کا عالم میں بیٹھنے کی بجائے خود کو قابل رحم سمجھنے کی بجائے ماتم کرنے، چلانے اور شکایت کرنے کی بجائے ہم پر افسوس، کوئی امید باقی نہیں کہ نکلنے کی کوئی راہ ہو. نہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور خود کو متحرک کیا. آج بہت سے مسیح اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور جنگ میں شامل ہونے کے بجائے مکمل شکستگی کی حالت میں بیٹھے. یہ انتہائی المناک اور غیر ضروری بات ہے. یاد رکھیں، ذہن میدان جنگ ہے. میز پر بیٹھے یا گاڑی پر کسی علاقے میں سے گزرتے روزمرہ کے معمول کے دوران اس جنگ سے دوچار ہوا جا سکتا ہے. یہی فتح یا شکست کا یقین ہوتا ہے. جب بھی ہم شکست کو قبول کرتے ہیں، خدا ہم سے کہتا ہے میں تمہیں فتح دلاؤں گا. اس لیے ہمیں ان 4 کوڑیوں سے سبق سیکھنے اور اپنی صورتحال کے متعلق کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اسے پیشتر کے بہت دیر ہو جائے، ہم یہاں بیٹھ کر مرنے کا کیوں انتظار کریں؟
وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کے لشکر کو جائیں، اور جب وہ ارامیوں کے لشکر گاہ کے باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں، کیونکہ خدا نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنائی۔ سو وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو شاید اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہ اور مصریوں کے بادشاہ کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ وہ ہم پر چڑھائیں۔ اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے، اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے، بلکہ ساری جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کے باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا، اور چاندی اور سونا لباس وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپایا جا کر، اور پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے، ہم خاموش ہیں، اگر صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے، پس آؤ جا کر بادشاہ کے گھر کو خبر دیں، اس کے گھرانے میں یہ بتائیں کہ آج کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کے ساتھ کی 5 سے 9، پس وہ آدمی اٹھے اور سرگرم میں عمل ہوئے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو ہی ان 4 کوڑیوں نے دشمن کے ڈیرے کی طرف چلنا شروع کیا، خدا نے ان کے قدموں کی آواز کو اس قدر بلند کیا کہ وہ ایک زور آور فوج کے چلنے کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ ارامیوں نے اپنے ڈیروں میں بیٹھ کر ایسی ہی آواز سنی جب وہ کھانے پینے کی اشیاء کی بہتات کے ساتھ بیٹھ کر اسرائیل کے لوگوں کی بھوک مرنے اور مایوسی کا شکار ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ انہوں نے رتھ اور گھوڑوں اور ہزاروں منظم فوجی دستوں کی آواز سنی، جس سے وہ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ وہ دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے کسی کو نہ بھیج سکے کہ جو فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اس کے برعکس وہ مکمل خوف کی حالت میں وہاں سے جلد بھاگ نکلے اور اپنے کھانے پینے کا سامان، سونا چاندی، تمام کپڑے جنگی ہتھیار وہیں چھوڑ گئے۔ یہاں ایسی ناقابل تسخیر صورتحال تھی جسے خدا نے فتح مندی میں تبدیل کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہماری صورتحال میں بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ ہم اٹھیں، خود کو جھاڑیں اور دلیری سے یہ اعلان کریں، ابلیس میں یہاں بیٹھ کر مرنے کا انتظار نہیں کروں گا، میں شکست قبول نہیں کروں گا، میں اس گھر میں عمل ہوں اور میں فتح مند ہوں گا۔ اس صورتحال کی ستم ظریفی پر غور کریں۔ ارامیوں کی زبردست فوج نے وہ کام کیا جسے ان 4 کوڑیوں نے کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جنگ کرنے سے پہلے ہار مان لی، نتیجہ کے طور پر انہوں نے سب کچھ کھو دیا اور کوڑی سب کچھ جیت گئے۔ ہاللیلویہ۔ ان 4 بے یار مددگار نا امید کوڑیوں کی ذہنوں میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ فتح کے لیے سب سے پہلا قدم رویے کی تبدیلی ہے۔ خدا دشمن کو بیوقوف بنانے کے متعلق بھولا نہیں۔ ابلیس نے یہ دغا بازی کی اور وہ خود بھی خدا کے پھندے میں پھنس جائے گا۔ بعض اوقات میں ایک بوڑھے لیڈر کے ساتھ 4 نوجوانوں کو چلتے ہوئے سنتا ہوں جس میں فوج کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اسے کبھی کبھار ابلیس کا مذاق اڑاتا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں، لڑکے، فوج آ رہی ہے، تیرے لیے بہتر ہے یہاں سے بھاگ جا، لیکن بے شک اس سے ابلیس نہیں بھاگتا، یہ خدا کا کلام ہے جو اسے بھگاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں، ابلیس ایمان کی پیش قدمی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اسے نفرت کرتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ مسیح کا بدن جو انتظامی ڈھانچوں میں گر چکا ہے اٹھ کھڑا ہو، اپنے خدا کے دیے علاقہ دشمن کو نکالنے کے لیے پیش قدمی کرنا شروع کرے۔ اب وقت ہے کہ دیے علاقے سے دشمن کو نکالنے کے لیے پیش قدمی کرنا شروع کرے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی تلواریں میان سے نکالیں، انہیں جھاڑیں، پتھر کی سیل پر تیز کریں اور حملہ آور ہو جائے۔ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ابلیس اور اس کی تمام شیطانی فوجیں بالکل اسی طرح بھاگ جائیں گی جس طرح رامی فوج کی
اور کو खुदा की फौज की पेशकदमी की आवाज से यकसर खौफजदा होकर भागना पड़ा। हालेलुया। इन 4 कोड़ियों की कहानी आज हमें क्या अखज़ करते हैं, इससे क्या नतीजा दिखा। ये कहानी बयान करती है खुदा की सोच में फतह है ना कि शिकस्त, जो हमारी ज़िंदगी में टल है। अगर हम खड़े होने का हौसला रखेंगे, ईमान से पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब खुदा ने इसराइल के सीरी को बदला, लोग इस कदर खुश थे, वो महसूस करते थे जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। एक लम्हा पर वो दबाव में थे और नहीं जानते थे कब और कैसे खुदा उनकी कैद से आज़ाद करेगा। अगले लम्हे में वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे। मौजा हो चुका था। खुदा आपके मुआशी बहरान को ऐसे अजीम मौजा में तब्दील कर सकता है जिसका आपने पहले कभी तजर्बा नहीं किया होगा। वो आपकी बीमारी यहाँ तक कि लाइलाज मर्ज को ऐसी गवाही में तब्दील कर सकता है जिससे ना सिर्फ आपकी जिंदगी मुतासर होगी बल्कि दूसरे लोग भी इससे फैज़ याब होंगे। क्या आप महसूस करते हैं क्या आप लानत में जिंदगी बसर कर रहे हैं? कोई मसला नहीं, खुदा इसको बरकत में तब्दील कर सकता है। क्या आप आज असीरी में हैं? कोई मसला नहीं, खुदा आपकी असीरी को बदल सकता है। क्या आपने हाल में नाकामी का सामना किया है? कोई मसला नहीं, खुदा हर नाकामी को फतह में तब्दील कर सकता है। क्या आपने ठोकर खाई? क्या आप गिर चुके? कोई मसला नहीं, खुदा फरमाता है अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। खुदा आपको उठा खड़ा करेगा और फिर से आपको तैयार करेगा, आपको नया आगाज देगा। वह आपके मुंह को हंसी और जुबान को रागनी से भर देगा। क्या आज आप किसी की असीरी में हैं तो बुलंद आवाज से अभी कहें, खुदा फिर मेरी असीरी को बदल देगा, वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। मुझे बैठे नहीं रहना, उठ खड़े होना। हम बैठे बैठे क्यों मरें? हम उठेंगे और दुश्मन के डेरे में जाएंगे क्योंकि फतह हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। आए इन 4 कुड़ियों से सीखें। जब तक हमारे रवैये में तब्दीली नहीं आएगी, हम मायूसी से बाहर नहीं निकलेंगे, नाउमीदी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम शिकस्त में रहेंगे। और जैसे हम अज़म करेंगे तो खुदा पहले ही से हमारे लिए फतह को रखता है। आज का कलाम आपके लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन, आमीन।